جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب کو جو سزا سنائی گئی ہے اس سزا کو معطل کر دیا جائے اس وقت تک جب تک سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ درخواست کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ وہ مقدمہ صحیح طریقے سے نہیں چلایا گیا، جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا اور دیگر بھی اہم لیگل جو پوائنٹس ہیں ان کو ریز کیا گیا اس درخواست کے اندر۔ جہاں تک وہ مقدمہ کس طریقے سے چلایا گیا یہ بھی سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس حوالے سے پہلے ہی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، وکلا جو ہیں سینئر وکلا وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ خان صاحب کا جو حق دفاع تھا وہ ان کو نہیں ملا، ایک طرح سے ان سے لے لیا گیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کچھ گواہوں کو وہ پیش کریں اور گواہ آ کے وہاں پہ بتائیں کہ وہ جو بھی چیز ہے، جو بھی چیز انہوں نے ڈکلیریشن کی ہے وہ کس طریقے سے کی، اور مقدمے کے اندر ان کی جو گواہی ہے خان صاحب کے بقول وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے۔ اب یہ ایک عام سی چیز ہے کہ آپ کو پھر موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے حق میں کسی گواہ کو پیش کرنا چاہیں تو ضرور پیش کریں، لیکن وہاں پہ جج صاحب نے ان کو وہ موقع نہیں دیا۔ اور یہ جو درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے اس میں حکومت پاکستان اور جج ہمایوں دلاور صاحب کو فریق بنایا گیا، شاید اس کے علاوہ ایک آدھا کوئی اور بھی فریق ہو، تو ان لوگوں کو اس درخواست کے اندر فریق بنایا گیا۔ اب جو خان صاحب کا حق دفاع تھا جو ان کو نہیں ملا، اب جب مقدمے کا فیصلہ ہو گیا ہے اس حق دفاع کے حوالے سے خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپیل کی تھی، درخواست دائر کی تھی کہ جناب ہمیں یہ موقع دیا جائے، عدالت کو یہ کہا جائے، جو ہائی کورٹ ہے وہ عدالت کو یہ کہے کہ خان صاحب کو ان کے حق میں اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت ہو، یعنی جو بھی اس میں ملزم ہے عمران خان صاحب، لیکن ان کو وہ اجازت نہیں ملی۔ اور وہ جو ان کی درخواست تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ تھی، اب اس کی ڈیٹ آ گئی ہے 10 اگست کو اس کی ہیئرنگ ہوگی، اور دوسری طرف مقدمے کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے، اب اس ہیئرنگ کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بڑی ایک مضحکہ خیز قسم کی چیز ہے کہ ایک طرف سے اس درخواست کو بھی لے لیا گیا، اس پٹیشن کو لے لیا گیا، ٹھیک ہے جی اس کو دیکھتے ہیں کہ جناب آپ کا جو حق دفاع ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، اور دوسری طرف عدالت کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ فائنل آرگیومنٹس کے اوپر سنیں، اور وہ فائنل آرگیومنٹس بھی ہوتے رہے اور فیصلہ بھی ہو گیا۔ جتنی جلدی میں ہوا جو کچھ ہوا وہ سب اب تاریخ کا حصہ ہے، اس کے اوپر بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، بہت سارے لوگ اپنی آراء دے چکے ہیں، اور پر اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ قانونی ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ پر اینی وے عمران خان کو سزا کے بعد حق دفاع بحال کرنے کی اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہے۔ توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے حق دفاع بحال کرنے کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں 10 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے، جس کی سماعت چیف جسٹس آف جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ وہ خود کریں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی وہ تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں عمران خان اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے، باقی جج ہمایوں دلاور صاحب کے حوالے سے بھی وہ اعتراضات اٹھا چکے ہیں۔ کیا اعتراضات انہوں نے اٹھائے ہیں اب وہ پورا بہت زیادہ رپورٹ ہو چکا ہے، سب کو پتہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ اچھا، اب یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب ان کو جس چیز کے اوپر سزا ہوئی کہ جناب ادھر ڈکلیئر کیا تو ادھر ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن اگر آپ توشہ خانہ کا پورا جو کیس دیکھیں، کوئی سیاسی نیریٹو اگر آپ نے اس میں ڈھونڈنا ہے تو وہ آپ کو نظر آئے گا مختلف چیزوں کے اندر۔ سیاسی نیریٹو کیا تھا کہ جی بدعنوانی ہوئی، کرپشن کی، اس نے یہ کیا وہ کیا، کوئی ایسی چیز ہی نہیں توشہ خانہ کیس کے اندر کہ جناب کہ انہوں نے بدعنوانی کی، چیز کم، پیسہ کم شو کیا، سستا تحفہ خریدا، مہنگا بیچ دیا، مہنگا بیچا، سستا ڈکلیئر کیا، کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، بالکل ہر چیز ڈکلیئر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جی وہ توشہ خانہ کی جو گھڑی تھی وہ فلانی جگہ پہ بکی، بلکہ ایک معزز شخصیت کو تو وہ 1-2 چینلز والے بلا کے انٹرویوز بھی کرتے رہے کہ $1 ملین کیش دیا، فرا گوگی کو دیا، فلانے کو دیا۔ وہ سٹوری کدھر گئی ساری؟ وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اصل تو توشہ خانہ کی اگر کوئی کرپشن تھی تو وہ تھی، وہ جو مبینہ الزامات لگ رہے تھے، اب وہ چیز اچانک غائب ہو گئی ہے، کسی کو کہیں پہ کوئی نظر نہیں آ رہی کہ جناب توشہ خانہ میں وہاں پہ کیا ہوا تھا، وہ جو ساری چیزیں بکی تھیں کس طریقے سے بکی تھیں، کس نے بیچی تھیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی رہی، لیکن اب اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جی یہ 3 فارمز تھے، 2 کے اندر فل کر دیا تھا، تیسرے کے اندر نہیں تھا، تو لہٰذا جو ہے یہ جو ہے مس ڈکلیریشن ہو گئی ہے۔ بھائی اب جو مین تھا وہ جو آپ کہتے تھے کہ ایک بندہ بیٹھا ہے دبئی میں، اس نے یہ کیا وہ کیا، ادھر فلانا کیش گیا، فلانی جگہ پہ کوئی ٹکٹ لے کے گیا، فلانے جہاز میں بیٹھ کے گیا،
اور مختلف قسم کی ہم باتیں سنتے رہے. اب وہ سٹوری کدھر گئی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو پتہ چلے تو کامنٹس میں میرے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا کہ وہ اس کا کیا بنا. اچھا، دوسری طرف نگراں وزیر اعظم کے لیے مختلف نام سامنے آ رہے ہیں. آج ایم والوں کی بھی ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے، اور ان کی ملاقات کے بعد قوم کے اندر ایک طرح سے تھوڑا سا اطمینان اور خوشی بھی دوڑی ہوگی، کم از کم جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی نگران وزیر اعظم کے لیے نام دے دیا ہے. یہ ARY نیوز رپورٹ کر رہا ہے. ذرائع کے مطابق انہوں نے کامران ٹسوری بھائی کا نام دیا جو گورنر سندھ ہیں اس وقت. تو یہ بھی موزوں شخصیت ہو سکتے ہیں. انہوں کی جماعت نے سمجھا ہوگا تو اس لیے انہوں نے ان کا نام دیا. اس کے علاوہ دیگر لوگوں کے بھی نام آ رہے ہیں. آج کل مطلب کہ پاکستان میں ہر دوسری جگہ پہ آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جی فلانا بھی اس دوڑ میں ہے، فلانے کا نام بھی آ رہا ہے، اس کا نام بھی آ رہا ہے، اس کا نام بھی آ رہا ہے. تو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ ایک وزیر اعظم بنانے سے ہی بھائی یہ معاملات نہیں حل ہونے. نہیں، یہ مسئلہ بن جائے گا بڑا سنگین قسم کا. کوئی آئین میں گنجائش نکالیں، 3-4 قسم کے مختلف آپ وزیر اعظم بنا لیں. ایک صبح کا نگران، ایک شام کا نگران، ایک اس کا نگران، ایک اس کا نگران. ایک تمام نگران وزیر اعظم کی جو جتنے بھی نگران وزیر اعظم بنیں گے ان کی نگرانی کے اوپر بھی ایک وزیر اعظم بنا دیا جائے جو ان کا نگران ہو، تاکہ یہ معاملات جو ہے بہتر طریقے سے چلیں. اور جس طریقے سے ہم نے حالیہ عرصے میں دیکھا قانون سازیاں ہوئیں جتنی تیزی سے ہوئیں، تو میرے خیال میں ایسی کوئی گنجائش حکومت ہی نکال سکتی ہے اور نکال بھی لیں گے. آپ نے وہ دیکھا مردم شماری کے حوالے سے، سینسس کے حوالے سے بڑی تحفظات کا اظہار کیا گیا. مشترکہ مفادات کونسل میں جو 2 نگراں وزیر اعلیٰ ہیں ان کے کردار کے حوالے سے پیپلز پارٹی والے بڑے نقطے اٹھاتے رہے کہ وہ تو نگراں ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن جب اس مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا، وہاں پہ پیپلز پارٹی کے اپنے جو وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب نے، انہوں نے منوان جناب بالکل جو ادھر ہوا اس پہ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور دوسری طرف جو ہے سینٹ کے اندر رضا روحانی صاحب بات کرتے رہے، دیگر جو حکومتی اتحادی جماعتوں کے لوگ ہیں وہ لوگ اس پہ بات کرتے رہے ایوان کے اندر. لیکن وہاں پہ نگرانوں نے بیٹھ کے وہ فیصلہ کر دیا. 2 جو نگراں اس میں وزیر اعلیٰ تھے. ابھی اتنا امپورٹنٹ فیصلہ ہے، وہ 2 نگراں وزیر اعلیٰ جن کی اپنی آئینی مدت ختم ہو چکی ہے 90 روز کی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اب آگے چل کے یہ فیصلہ کس طرح چلے گا، کیا ہوگا، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن انہوں نے فیصلہ تو کر دیا. اور اس کے اوپر جو اعتراض کر رہے تھے پیپلز پارٹی والے، وہ بالکل جناب انہوں نے وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. باقی ہاں ٹی وی میں آگے پیچھے اس میں نہ صرف یہاں پہ سینٹ کے اندر کنڈی صاحب نے بھی جو ہے ایک ٹی وی پروگرام میں، بلکہ میں بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا، اس میں بھی انہوں نے فرمایا یہ کہ یہ نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے ان کا تو کام نہیں ہے. اگر مردم شماری ہوگی، حلقہ بندیاں ہوں گی تو اس سے تو بظاہر لگتا ہے کہ نون لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے. یہ باقاعدہ ٹی وی پروگرام میں کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے یہ کہا، اور میں بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. لیکن اب وہی جو دونوں نگراں وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے فیصلہ کو ایک طرح سے اس کی توثیق کر دی. اور رضا روحانی صاحب نے تو آئین ہاتھ میں اٹھا کے اس حوالے سے بتایا تھا ادھر سینٹ کے اندر کہ جناب یہ دیکھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ اختیارات ہیں اور آنے والی حکومت کے لیے مشکلات ہو جائیں گی یہ اور وہ، مطلب پوری انہوں نے آئینی گفتگو کی تھی. لیکن اب اگر جو بہت ساری اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، آئینی گفتگو ہو رہی ہے، پر ریگارڈلیس آف آل دیٹ آئینی گفتگو اینڈ ریٹرک، وہ فیصلہ تو کر دیا مشترکہ مفادات کونسل نے. اور اس میں 2 نگراں وزیر اعلیٰ، ان الیکٹڈ وزیر اعلیٰ جن کی کوئی جو ہے عوام کی کوئی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، انہوں نے بیٹھ کے یہ اتنا امپورٹنٹ فیصلہ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی والے اب انتخابات میں جو ڈیلے ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. دیگر حکومتی شخصیات بھی بول رہی ہیں. لیکن یہ آئین بھی پہلے یہاں تھا، یہ حالات بھی یہاں پہ تھے، یہ نگراں بھی یہاں پہ تھے. یہ انتخابات جو ٹائم والی بات ہے یہ بھی اسی ملک میں ہوتی تھی. اسی پہ عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ ٹائم پہ انتخابات ہوں گے، 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے. اس وقت تو کسی نے آئین ہاتھ میں نہیں اٹھایا اور کھڑے ہو کے وہاں پہ اس طرح کی تقریریں کی جو اب ہو رہی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں چیزیں کس طرف آگے جاتی ہیں. یہ اب تک کی تھوڑی سی ڈیٹیلز تھیں. باقی خان صاحب کی جیل کے اندر جو ان کی کلاس ہے بتایا گیا ہے کہ اس میں تھوڑی سی بہتری لائی گئی ہے، ان کو دوسری بیرک میں شفٹ کیا گیا ہے. دوسری رات بھی ان کی وہاں پہ بڑے سکون سے گزری ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. باقی جو باخبر لوگ ہیں کچھ وہ آپ کو بتائیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جی عمران خان کو اندر لمبا رکھنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ان کے بال سفید ہو جائیں، ان کی جو ہے وہ داڑھی سفید ہو جائے اور ان کا وہ جو ہینڈسم والا کرزما ہے وہ ختم ہو جائے. یقین کیجئے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے کوئی ووٹ بینک ٹوٹے گا تو یہ میرے خیال میں ان کی خام خیالی ہے. آئی ڈونٹ نو ان خبروں میں کتنی صداقت ہے. اس طرح کی خبریں مختلف لوگ سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں، آگے پیچھے محفلوں میں رپورٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں عمران خان کے جس دن عوام نے سفید بال دیکھ لیے
اس دن اگر عمران خان آج اگر 85% پہ ہے نا تو اس دن عمران خان جو ہے 95% پہ اس کی پاپولیرٹی چلی جائے گی. تو یہ جو ساری چیزیں یہ ایڈ کریں گی سمپتھی ووٹ میں دیگر چیزوں میں, تو اس سے میرا نہیں خیال کوئی اثر پڑتا ہے. پر اب ان خبروں میں کتنی صداقت ہے یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہاں سے آ رہی ہیں, کون دے رہا ہے. پر بہت ساری بحث ہو رہی ہے. بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں اس طرح کا ماحول ہوگا, وقت کے اوپر انتخابات نہیں ہوئے 2 صوبوں کے اندر, جو اس طرح کی سچویشن ہے کہ آپ کے نگراں وزیر اعلیٰ بیٹھ کے اتنے امپورٹنٹ فیصلے کر رہے ہیں, تو یہاں پہ تو بحث ادھر ادھر جاری ہے. پر اینی وے نگراں وزیر اعظم کے لیے کامران ٹسوری صاحب کا ذرائع کے مطابق نام دے دیا گیا ہے. ARY یہ رپورٹ کر رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے چیزیں کس طرف جاتی ہیں. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.